میں روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینہ کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ اربپتی بننے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ نماز عصر کے بعد جو شخص بھی پڑھے گا رزق و دولت سے مالا مال ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعویٰ اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں بھی تو نہایت آسان ہوں، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال مال چھن گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255 آیت جو ازروِ حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید ذات، عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفعت والی آیت ہے۔
اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے ہی محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان میں سے کچھ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب آپ ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इला नहीं। वो जिंदा है, न उसको ऊँग आती है न नींद, सब का कायम रखने वाला है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। कौन है वो जो शिफात कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाजत से। वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और जमीन को मुहीत है और उस पर गिरा नहीं गुजरती इन दोनों की हिफाजत, और वो बुलंद बाला और बड़ी अजमत वाला है। आपने पहले नंबर पर आयतल कुर्सी को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है, ताकि आपके तमाम गुनाह, जिन गुनाहों की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, ये नहीं है कि हम पर जादू जिन्नात का साया होता है। कोई बंदा हम पर जादू करवाए, बंदिश करवाए तो फिर ही हमारे मामलात खराब होते हैं, नहीं, बल्कि जो हमने गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों की वजह से हम किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं और हमारे इन गुनाहों का वबाल हमारे ऊपर आ रहा होता है। तो इसलिए आपने दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। जब आप 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो इसके बाद अपने वजीफे के अंदर तासीर और ताकत भी पाना चाहते हैं और हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस सूरह मुबारका को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। जब इस सूरत की बुलंद आवाज से घर के अंदर तिलावत की जाती है तो उस घर से हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। और वो सूरत सूरह कौसर है जो कि अल्लाह की लाडली सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 41 बार पढ़नी है। सूरह कौसर 41 बार पढ़ते ही अल्लाह की तरफ से सुकून उतरता है, उसे सुकून वाली जिंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से, मुश्किलात से वो निकल जाता है। ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर से 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। नाजरीन, अमल मुकम्मल करके आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजात हों, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करनी है। बेशक वो दिलों के हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको जरूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है और वो हर चीज पर कादिर है। वो गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके तमाम काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफा आप रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। रोजाना जब आप असर की नमाज अदा करें तो इसके बाद ये आसान सा वजीफा करेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत और वुसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।